ہم اندر کی بات انہیں سے پوچھتے ہیں. کیسر شریف صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسر صاحب یہ کیا وجہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میری طرف, یہ کیا وجہ ہے سر کہ کوئی ڈیڈ لاک تھا کسی بات کو لے کر کے معاملہ وفاق میں نہیں بن پایا آپ کا ان کے ساتھ, کیونکہ قوی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وفاق میں آپ ان کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ علی حیدر صاحب. دیکھیے جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی کی قیادت نے 9 فروری کو رابطہ کیا تھا اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے, امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے غیر مشروط طور پر ایک مثبت جو ہے پیغام دیا تھا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی آئینی تحفظ درکار ہے پی ٹی آئی کے جو امیدواران کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے, تو جماعت اسلامی اس میں تعاون کرے گی. لیکن جو اس وقت گفتگو ہوئی آگے بڑھی کہ دونوں سائیڈ سے کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں جو مل بیٹھ کے کوئی ٹی او آرز اور باقی چیزوں کا جائزہ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے عملی طور پر کوئی سفارشات تیار کریں. جماعت اسلامی کمیٹی بنائی, اس میں لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہیں وہ اس کے ہیڈ تھے, اور پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جو کے پی کے امیر ہیں, سابق سینیٹر ہیں. اسی طرح ہمارے جو سابق سینئر وزیر ہیں صوبہ کے پی کے عنایت اللہ خان صاحب, وہ اس کا حصہ تھے. اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک کمیٹی سامنے آئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں پوری بات آپ کے علم میں آئے, ناظرین بھی سنیں اس کو. جو کمیٹی پی ٹی آئی کی طرف سے بنی, بیرسٹر گوہر صاحب تھے, اعظم سواتی صاحب تھے, اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب تھے. تو ان کا ٹیلی فون پر جو ابتدائی رابطہ ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جماعت, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ ہم وفاق اور کے پی میں جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک عمل چاہتے ہیں, اتحاد چاہتے ہیں. اس پر جماعت اسلامی نے مثبت جواب دیا اور کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. کل پھر جو ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں, وہاں پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے موقف میں تبدیلی سامنے آئی. وہ تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف کے پی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک عمل چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف اب بھی واضح ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف قومی مفاد کے لیے اشتراک عمل ہم کر سکتے تھے. میں بات ختم کر رہا ہوں. جب یہ بات موقف میں تبدیلی سامنے آئی تو اس پر ہماری قیادت نے کہا کہ ہم مشورہ کرنے کے بعد جو ہے قیادت سے آپ کو آگاہ کریں گے. آج صبح جو ہے وہ آگاہ کیا گیا اور لیاقت بلوچ صاحب جو کہ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے, ان کی طرف سے بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں بھی اگر آپ نے موقف تبدیل کر لیا ہے تو آپ کے پی میں بھی کسی اور کے ساتھ کر لیں, ہمیں اس پر خوشی ہوگی. یہ جماعت اسلامی نے آفیشل جو ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے دیکھا جائے تو نہیں, اصل میں جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور کون سی لیگل جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور کون سی چیز اس وقت ان کو درکار ہے. کے پی میں یہ آپ کی شرط تھی کہ کے پی ہوگا تو وفاق ہوگا. دیکھیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کو غیر مشروط طور پر پہلا مثبت جواب دیا ہے. دیکھیں انہوں نے جب بولا وفاق میں نہیں کے پی میں کر لو, آپ نے کہا ہم نے کے پی میں نہیں کرنا. تو یہ مشروط ہوئی. اگر آپ ایک بات پہلے کرتے ہیں اور اس سے بغیر کسی وجہ کے ریزن کے نکل جاتے ہیں, وجہ بھی نہیں بتائی انہوں نے. جی ہمارا پھر حق ہے, جماعت اسلامی کا حق ہے. ظاہر ہے یہ چیز کرنی اتنی آسان نہیں ہے, اس میں جہاں پی ٹی آئی کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, جماعت اسلامی کو بھی بہت سارے سٹیکس اپنے جو ہیں وہ رسک پہ لگانا پڑیں گے.